السلام علیکم، خوش آمدید۔ کیا آپ پوری محنت کے باوجود بھی وہ کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے جس کا خواب دیکھتے ہیں؟ اگر صرف ایک سوچ آپ کی زندگی اور نتائج بدل سکتی ہو تو کیا آپ اسے اپنانا چاہیں گے؟ آج ہم جانیں گے دی 10x رول کا وہ اصول جو عام لوگوں کو غیر معمولی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ آج ہم شروع کریں گے دی 10x رول کی سمری جسے گرانٹ کارڈن نے لکھا ہے۔ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ غیر معمولی کامیابی حاصل کرنے کے لیے صرف بڑے خواب کافی نہیں بلکہ بڑے پیمانے پر عمل بھی ضروری ہے۔ اب چلتے ہیں، اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اپنی اصل صلاحیت سے بہت کم اہداف مقرر کرتے ہیں۔ وہ صرف اتنا حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ زندگی آرام سے گزر جائے، جبکہ غیر معمولی کامیاب لوگ خود کو بڑی کامیابی کے لیے تیار کرتے ہیں۔ مصنف کے مطابق انسان کی سوچ ہی اس کے عمل کی سمت طے کرتی ہے۔ اگر آپ چھوٹا ہدف رکھیں گے تو آپ کی محنت، منصوبہ بندی اور کوشش بھی محدود رہے گی، لیکن جب آپ اپنے لیے بڑا مقصد منتخب کرتے ہیں تو آپ خود بخود زیادہ سیکھنے، بہتر فیصلہ کرنے اور زیادہ محنت کرنے لگتے ہیں۔ بہت سے لوگ ناکامی کے خوف سے بڑے خواب دیکھنے سے گھبراتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اگر کامیاب نہ ہوئے تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہی خوف انہیں اپنی اصل صلاحیت استعمال کرنے سے روک دیتا ہے۔ اسی لیے کامیابی کا پہلا قدم اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ جب آپ خود پر یقین کرنا شروع کرتے ہیں اور اپنے خوابوں کو بڑا بناتے ہیں تو آپ کے فیصلے، عادتیں اور روزانہ کا عمل بھی آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی تبدیلی آگے چل کر بڑی کامیابی کی بنیاد بنتی ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ صرف بڑا خواب دیکھنا کافی نہیں، بلکہ اس خواب کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اکثر لوگ اچھے نتائج تو چاہتے ہیں، لیکن ان کے لیے اتنی محنت کرنے کو تیار نہیں ہوتے جتنی واقعی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی میں مشکلات، ناکامیاں اور رکاوٹیں آنا ایک عام بات ہے۔ اگر آپ پہلے سے ان کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں تو آپ آسانی سے ہمت نہیں ہارتے۔ کامیاب لوگ ہر مشکل کو سیکھنے کا موقع سمجھتے ہیں، نہ کہ رک جانے کی وجہ۔ اس لیے مصنف مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے مقصد کے لیے ہمیشہ عام لوگوں سے زیادہ کوشش کریں۔ جب آپ مسلسل عمل کرتے رہتے ہیں تو وقت کے ساتھ آپ کی مہارت، کانفیڈنس اور رزلٹ بھی بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مصنف کے مطابق زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی سوچ بدلنا ضروری ہے۔ اکثر لوگ جب کسی کام میں ناکام ہوتے ہیں تو وہ حالات، قسمت، وقت یا دوسرے لوگوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنی غلطیوں سے سیکھنے کے بجائے بہانے تلاش کرنے لگتے ہیں۔ کامیاب لوگ اس کے برعکس ہر صورتحال کی ذمہ داری خود قبول کرتے ہیں۔ اگر انہیں مطلوبہ نتائج نہیں ملتے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ انہیں اپنی حکمت عملی، محنت یا سیکھنے کے انداز میں کیا تبدیلی لانی چاہیے۔ یہی رویہ انہیں مسلسل بہتر بناتا ہے۔ مصنف سمجھاتے ہیں کہ جب آپ اپنی زندگی کی ذمہ داری خود لیتے ہیں
تو آپ دوسروں کے بدلنے کا انتظار نہیں کرتے بلکہ خود عمل شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عادت انسان کے اندر اعتماد پیدا کرتی ہے اور اسے ہر مشکل کا حل تلاش کرنے کی ہمت دیتی ہے۔ یاد رکھیں، بہانے وقتی سکون تو دے سکتے ہیں لیکن وہ کبھی کامیابی نہیں دلاتے۔ ترقی ہمیشہ اسی شخص کے حصے میں آتی ہے جو ہر دن خود کو پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ گولز صرف لکھ دینے سے پورے نہیں ہوتے بلکہ ان کا سائز بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ اکثر لوگ ایسے گولز سیٹ کرتے ہیں جو انہیں محفوظ محسوس کرائیں۔ وہ بڑا سوچنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں فیلئر کا خوف ہوتا ہے، لیکن یہی خوف ان کی گروتھ کو محدود کر دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں غیر معمولی کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ویژن کو بھی بڑا بنانا ہوگا۔ جب آپ ایک بڑا مقصد طے کرتے ہیں تو آپ کی ڈیسیجن میکنگ، پلاننگ اور روزانہ کی ایکشن بھی پہلے سے مختلف ہو جاتی ہے۔ آپ نئے مواقع تلاش کرتے ہیں، نئی سکلز سیکھتے ہیں اور خود کو مسلسل بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مصنف یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ بڑے گولز رکھنے کا مطلب صرف خواب دیکھنا نہیں بلکہ ہر دن ان کے لیے مسلسل کام کرنا ہے۔ راستے میں مشکلات، تنقید اور ناکامیاں ضرور آئیں گی، لیکن اگر آپ کا مقصد واضح ہو تو رکاوٹیں آپ کو روکنے کے بجائے مزید مضبوط بناتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ایسے گولز بنائیں جو آپ کو اپنی موجودہ حدوں سے آگے نکلنے پر مجبور کریں، کیونکہ جب آپ بڑا سوچتے ہیں تو آپ کی محنت، آپ کا اعتماد اور آپ کے نتائج بھی آہستہ آہستہ بڑے ہونے لگتے ہیں۔ مصنف کے مطابق میسیو ایکشن ہی وہ چیز ہے جو عام لوگوں کو کامیاب لوگوں سے الگ کرتی ہے۔ بہت سے لوگ بہترین آئیڈیاز رکھتے ہیں، بڑے بڑے پلانز بھی بناتے ہیں، لیکن جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ سستی، خوف یا بہانوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صرف سوچنے یا منصوبہ بنانے سے نتائج نہیں ملتے، اصل فرق مسلسل ایکشن لینے سے پیدا ہوتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی مقصد کے لیے روزانہ 2 گھنٹے کافی ہیں تو خود سے سوال کریں کہ کیا آپ اس سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ اکثر کامیاب لوگ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ وقت، زیادہ محنت اور زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ یہی اضافی کوشش انہیں غیر معمولی نتائج تک پہنچاتی ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر قدم مکمل ہو۔ کئی لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ پہلے سب کچھ پرفیکٹ ہو جائے پھر کام شروع کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پروگریس ہمیشہ پرفیکشن سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ آپ جتنا زیادہ عمل کریں گے اتنا ہی زیادہ سیکھیں گے اور اپنی غلطیوں کو بہتر بنائیں گے۔ مصنف کا پیغام واضح ہے، کامیابی قسمت کا کھیل نہیں بلکہ مسلسل اور بھرپور ایکشن کا نتیجہ ہے۔ جب آپ ہر دن اپنے مقصد کے لیے کام کرتے رہتے ہیں تو وقت کے ساتھ وہ نتائج حاصل ہونے لگتے ہیں جو پہلے ناممکن محسوس ہوتے تھے۔ مصنف اس باب میں کامیابی کے 4 لیولز آف ایکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ان کے مطابق ہر انسان کسی نہ کسی سطح پر کام کرتا ہے، لیکن ہر سطح ایک جیسے نتائج نہیں دیتی۔ پہلی سطح کچھ نہ کرنے والوں کی ہے۔ یہ لوگ صرف خواب دیکھتے ہیں لیکن ایکشن نہیں لیتے۔ دوسری سطح پر وہ لوگ ہوتے ہیں
جو صرف ضرورت کے مطابق کام کرتے ہیں وہ اتنی ہی محنت کرتے ہیں جتنی ان سے توقع کی جاتی ہے، اس لیے ان کے نتائج بھی عام رہتے ہیں۔ تیسری سطح پر وہ لوگ آتے ہیں جو دوسروں سے زیادہ محنت کرتے ہیں، لیکن اصل فرق چوتھی سطح پر نظر آتا ہے۔ یہاں وہ لوگ ہوتے ہیں جو میسیو ایکشن لیتے ہیں، وہ ہر روز سیکھتے ہیں، مسلسل کام کرتے ہیں، مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اور کبھی آسانی سے ہمت نہیں ہارتے۔ مصنف کے مطابق اگر آپ واقعی غیر معمولی کامیابی چاہتے ہیں تو صرف مصروف رہنا کافی نہیں، بلکہ صحیح سمت میں مسلسل اور بھرپور ایکشن لینا ضروری ہے۔ یہی عادت وقت کے ساتھ آپ کو دوسروں سے نمایاں بنا دیتی ہے۔ مصنف کے مطابق فیئر ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے، فرق صرف یہ ہے کہ عام لوگ خوف کی وجہ سے رک جاتے ہیں، جبکہ کامیاب لوگ اسی خوف کو اپنی موٹیویشن بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ کسی بڑے گول کی طرف بڑھ رہے ہیں تو راستے میں ڈر، بے یقینی اور مشکلات کا آنا بالکل فطری بات ہے۔ اکثر لوگ فیلئر کے خوف سے نیا کام شروع ہی نہیں کرتے۔ وہ سوچتے رہتے ہیں کہ اگر کامیاب نہ ہوئے تو لوگ کیا کہیں گے، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ ناکامی سے زیادہ خطرناک چیز کوشش نہ کرنا ہے، کیونکہ جب آپ کوشش ہی نہیں کرتے تو کامیابی کا موقع بھی خود ختم کر دیتے ہیں۔ خوف پر قابو پانے کا بہترین طریقہ مسلسل ایکشن لینا ہے۔ جتنا زیادہ آپ عمل کرتے ہیں اتنا ہی آپ کا کانفیڈنس بڑھتا ہے اور خوف کم ہوتا ہے۔ ہر چھوٹا قدم آپ کو اپنے مقصد کے قریب لے جاتا ہے۔ مصنف کا ماننا ہے کہ کامیاب لوگ خوف ختم ہونے کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ خوف کے باوجود آگے بڑھتے ہیں۔ یہی عادت انہیں دوسروں سے منفرد بناتی ہے اور وقت کے ساتھ بڑی کامیابی تک پہنچاتی ہے۔ مصنف کے مطابق ایکسکیوزز کامیابی کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ جب بھی کوئی انسان اپنی ناکامی کا ذمہ دار حالات، قسمت، پیسوں کی کمی یا دوسرے لوگوں کو ٹھہراتا ہے تو وہ اپنی ترقی کا راستہ خود بند کر دیتا ہے، کیونکہ جس چیز کی ذمہ داری آپ قبول نہیں کرتے اسے بدل بھی نہیں سکتے۔ کامیاب لوگ ہمیشہ رسپانسبلٹی لیتے ہیں۔ اگر انہیں مطلوبہ رزلٹ نہیں ملتے تو وہ دوسروں پر الزام لگانے کے بجائے خود سے سوال کرتے ہیں کہ میں کیا بہتر کر سکتا ہوں۔ یہی سوچ انہیں ہر دن بہتر بناتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوگی، کبھی وسائل کم ہوں گے، کبھی وقت کم ہوگا اور کبھی لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن اگر آپ ہر مشکل کے باوجود ایکشن لیتے رہیں تو آپ آہستہ آہستہ حالات بھی آپ کے حق میں بدلنے لگتے ہیں۔